الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الحمد لله رب العالمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله رب محمد صلى الله عليه وسلم. نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم. آج حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سماعت فرمائیں گے۔ آپ کی ولادت 712 ہجری انگریزی کیلنڈر کے مطابق 1312 عیسوی میں ایران کے صوبہ سمنان میں ہوئی۔ آپ والد کی طرف ہیں فاطمی سادات اور ماں کی طرف سے بھی اعلیٰ نسبت رکھتے ہیں۔ آپ کے والد اور والدہ بھی تصوف کے درجے کے پر فائز تھے، جس کا اثر آپ پر بھی پڑا۔ آپ کا پورا نام میر سید مخدوم سلطان اشرف جہانگیر سمنانی چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ سلطان کیوں؟ سلطان کا لفظ قرآن کریم میں کئی جگہ آیا ہے، اور جہاں اس کے معنی دلیل کے یا حجت کے، اور آپ نے خود فرمایا کہ تصوف کی حقانیت کی روشنی دلیل اور صوفیہ کی حجت ہوں، وہیں اردو میں سلطان کے معنی بادشاہ سے اعلیٰ ہے، تو آپ ہر چیز میں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ پہلے سلطان کا لفظ جڑا ہوا ہے، پہلے یہ صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ کے خاندان کے لیے سلطان کا ٹائٹل لگایا جاتا تھا۔ اشرف یہ نام آپ کے والد صاحب نے رکھا، یعنی کہ بلندی چھونے والا۔ اعلیٰ تو آپ تو بلندی مرتبہ کی ہے، فضیلت۔ اگر مرتبہ بلندی ہی دیکھنی ہے تو نبی کے بیٹے ہیں آپ، یعنی ابر رحمت للعالمین ہیں۔ اب اگر تصوف کی بلندی دیکھنی ہے تو آپ نے ہزاروں اولیاء اللہ سے فیض لیا ہے۔ اب اگر فضیلت کی بلندی دیکھنی ہے تو آج تک آپ کا روضہ اقدس اور آپ کی نسلیں، آپ کی شان کا پرچم سارے عالم پر پھہرا ہے، اور یہ سلسلہ تا قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ لہٰذا سے آپ اشرف ہیں۔ اشرفی سلسلہ، یہ سلسلہ آپ ہی سے منسوب ہے۔ جہاں کا مطلب دنیا، گیر کا مطلب پکڑنے والا، یعنی جہان پر قبضہ کرنے والا۔ اللہ اللہ، آپ کی شان بہت عظیم و اعلیٰ ہے۔ آپ کے والد صاحب کو اللہ نے بیٹیاں عطا کی، لیکن ان کی ایک آرزو تھی کہ اللہ ایک بیٹا عطا فرمائے جو آگے چل کر میرا تخت سنبھال سکے۔ ایک دن آپ کی والدہ نے عشاء کی نماز پڑھ کر بیٹے کے لیے دعا مانگی اور رونے لگی۔ روتے روتے اسی در پر آنکھ لگ گئی تو خواب میں انہیں ان کے ہی زد امجد شیخ احمد یسوی علیہ الرحمہ خواب میں دیکھا، جو فرما رہے تھے کہ بیٹی غم نہ کرو، تیری دعا قبول ہوئی۔ اس کے بعد فجر کا وقت ہوا۔ آپ کی والدہ آپ کے والد سے یہ خواب بیان کر رہی تھی کہ سمنان کے مشہور فقیر مجذوب، جن کا نام شیخ ابراہیم علیہ الرحمہ تھا، وہ اچانک سے حاضر ہوئے۔ حالانکہ پورے سمنان میں وہی ایک ہستی تھی جو محل میں کبھی کبھی گھس سکتے تھے، لیکن فجر کے وقت وہ بھی یکایک ان کو دیکھ کر آپ کے والد کھڑے ہو گئے۔ تو فقیر نے کہا، خوش رہو سلطان۔ اس کے بعد فقیر نے کہا، سلطان اگر تم بیٹا چاہتے ہو تو ایک سودا کرو۔ سلطان نے کہا، سودا بتائیں بابا، ہمیں سب منظور ہے۔ ان فقیر نے فرمایا، 1000 اشرفیاں ہمیں دے دو اور اشرف لے لو۔ آپ کے والد نے 1000 اشرفی ان کو دے دی۔ وقت پورا ہونے پر آپ کی ولادت ہوئی۔
بچپن جب آپ 4 سال 4 مہینے 4 دن کے ہوئے تو آپ کی رسم بسم اللہ حضرت امام الدین تبریزی علیہ الرحمہ کے ہاتھوں سے ادا ہوئی۔ آپ کی عمر جب 60 سال کی ہوئی تو آپ 7 طرح کی قرأت کے ساتھ قرآن شریف ختم کر چکے تھے۔ آپ کے استاد میں قرأت کے مشہور زمانہ قاری علی بن حمزہ کوفی اور شیخ رکن الدین علاء الدین دولہ، ان سے آپ نے سیکھا۔ جب قرآن پڑھنا جان گئے تو قرآن و حدیث کو سمجھنے لگ گئے۔ اپنے قدم مبارک چونکہ آپ زیادہ وقت تدبر اور تکفر میں رہتے، آپ حجرے میں اکیلے بیٹھے رہتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے آپ کو اس میں ذات کا وظیفہ عطا کیا اور اذکار اویشیہ کی بھی تعلیم دی۔ سمنان کے سلطان جب آپ 15 سال کے تھے تب آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد ذمہ داریاں کی رائے مشورے کے بعد آپ کو سمنان کا سلطان بنایا گیا۔ 10 سال تک آپ سمنان کے سلطان رہے۔ پھر 17 رمضان کو جبریل حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو تخت چھوڑ کر ہند روانگی اور تاکید کرتے ہوئے کہا جلدی جاؤ۔ آپ کے پیر مرشد آپ کے انتظار میں عید کے دن آپ تک چھوڑ دیا اور اپنی ماں سے کہا کہ میرے پیر و مرشد اور اللہ کی رضا کے لیے ہند جانا ہی پڑے گا، لہٰذا مجھے اجازت دیں۔ آپ کی ماں خود ایک ولیہ تھی، وہ تصوف کے راستے میں آنے والے امتحان کو سمجھتی تھی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میرے لال، لیکن اپنے ساتھ فوج رکھ لو۔ آپ نے ماں کو منع نہیں کیا اور جب سمنان کی سرحد پر پہنچے تو فوج سے کہا اگر جاؤ میرے بھائی کی خدمت میں رہو، اس کی ضرورت مجھ سے زیادہ انہیں ہے، کیونکہ ملک فتح کرنے نہیں جا رہا ہوں بلکہ دلوں پہ قبضہ کرنے جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اپنے لشکر کو واپس کر دیا اور ہند کے لیے نکل پڑے۔ آپ کے ساتھ 2-3 ساتھی اور بھی تھے جو آپ کے ساتھ چل رہے تھے۔ بخارا میں آمد، آپ کی آمد سب سے پہلے بخارا میں ہوئی، جہاں ایک مجذوب نے اپنا سر پر کے ہاتھ پر رگڑا۔ اس کے بعد آپ کو جانے کا راستہ اور اپنے ہاتھوں میں نظر آنے والا اس مجذوب فقیر کو آپ کے ہدایتیں، نصیحتیں، دعائیں دی۔ اس کے بعد اپنے ملتان تک کسی سے راستہ نہیں پوچھا۔ انہوں نے کہا جلدی کرو، آپ کے مرشد آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ سمرقند میں آمد، بخارا سے لگ بھگ 256 کلومیٹر کی دوری پر سمرقند۔ جب آپ پہنچے تو وہاں کی مسجد میں اعتکاف کی نیت کر لی۔ آپ جہاں بھی جاتے زیادہ تر مسجد میں ہی رکتے، کیونکہ آپ نماز با جماعت پڑھنے کے قائل تھے۔ آپ مسجد میں آرام فرما رہے تھے کہ رات ہوئی تو آپ کے ساتھی جیسے ہی نیند کی آغوش میں آئے، آپ وہاں سے چپکے سے چلے آئے اور کہا منزل مجھے پانا ہے، کیوں بیچاروں کو پیدل چلایا جائے۔ جب تک صبح ہوتی وہ آپ کو تلاش کرنے بہت دور نکل آئے۔ مخدوم جہانیہ، جہاں گست رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات۔ افغانستان ہوتے ہوئے ملتان پہنچے، جہاں شریف میں آپ کی ملاقات وقت کے مخدوم کامل ولی اللہ حضرت سید مخدوم جہانیہ جہاں گست رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ آپ کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے کہ آج بڑے عرصے بعد ایسے سید زادے سے ملاقات ہوئی جو راہ تصوف میں صادق اور خالص ہیں۔ 2 سید زادے اکٹھا ہوئے ہیں، ایک سید نے دوسرے سید کو دینے میں بخیل نہیں کی، یعنی جھولی بھر کے فیض دیا اور لیا گیا۔ اس کے بعد آپ یا غفور کی اجازت دے کر جاؤ، اشرف آپ کے شیخ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ کیا آپ نے سیدنا مخدوم یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کا نماز جنازہ پڑھایا؟ عموماً یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے مخدوم بہار علیہ رحمہ کا نماز جنازہ پڑھایا، جبکہ یہ روایت صحیح ہے۔ جب آپ سلطان سے دلی خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی
اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ کے آستانے پر حاضری دے کر آپ بہار سے گزرے، اس وقت سیدنا مخدوم شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا اور ان کی نمازہ آپ ہی نے پڑھائی۔ پیر و مرشد کی بڑھتی تڑپ، ادھر پنڈاوا جیسے ہی خبر ہوئی کہ آپ بہار آ چکے ہیں، آپ کے پیر و مرشد علاء الحق پانڈوی رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ سے باہر کھڑے ہو گئے، کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام نے آپ کو خبر دی تھی جس روز آپ کو پنڈاوا پہنچنا تھا، اس دن آپ کے مرید سے کہا آج 2 پالکی تیار کرو۔ کہا میاں کیا آپ اشرف ہیں؟ آپ نے کہا ہاں میں ہی ہوں اشرف۔ یہی سنتے ہی گھڑسوار آپ کے پاس آئے اور کہا حضور وہ آپ کو اشرف ہی ہیں۔ جیسے ہی قریب آئے آپ نے سینے سے لگا لیا، مانو شیخ علاء الحق علیہ الرحمہ بہت دنوں سے بچھڑے یار سے ملے۔ شاعر نے کیا خوب نقشہ کھینچا، میری زندگی کے مالک میرے دل پہ ہاتھ رکھ دو، میری زندگی کے مالک میرے دل پہ ہاتھ رکھ دو، تیرے آنے کی خوشی میں کہیں دم نکل نہ جائے۔ کہا اے اشرف پالکی میں بیٹھو۔ میں نے کہا حضور میں پیدل ہی چلوں گا، آپ کی برابری نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا یہ میرا حکم ہے، اور آپ مجبور تھے۔ اس کے بعد آپ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میری پالکی پیچھے رہے گی۔ قافلہ چلنے لگا۔ جیسے ہی خانقاہ آنے والے تھے آپ پالکی سے کود گئے اور دوڑ کر اپنے پیر و مرشد کے استقبال کے لیے دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ مرشد یہ دیکھ کر بہت خوش ہو گئے۔ عزیزوں یہ ہوتا ہے پیر و مرشد کا مقام۔ یہاں ایک بات غور کرنے والی ہے، آج لوگ کہتے ہیں کہ میں سید ہوں، کیوں نہ کسی کا احترام کروں، جبکہ تصوف ذات رشتہ داری سے نہیں ہوتا جو بھی ہے شخص خود اللہ کی راہ میں مرشد خدمت میں فنا کر دیتا ہے، اللہ رب العزت اسے عظیم مرتبہ عطا کر دیتا ہے۔ اور قرآن کریم میں صاف صاف ارشاد فرما دیا ہے کہ سنو لوگوں، تم میں سے وہ لوگ اللہ کے قرب کو حاصل کریں گے جو متقی اور پرہیزگار ہیں۔ یہاں روحانی منظر تو دیکھیے، مخدوم اشرف سیدہ کائنات کے بیٹے ہیں، فاطمی سید ہیں، لیکن حضرت قطب بنگال حضرت خواجہ علاء الحق پانڈوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعظیم کرتے ہوئے ایک مرید کی طرح پیش آتے ہیں اور دنیا کو ایک سبب بھی دے رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے باورچی سے کھانا تیار کرنے کو کہا، جبکہ وہ باورچی خود تہجد گزار تھا۔ اللہ اللہ، آج کل 2-4 کتابیں پڑھ کر اولیاء اللہ پر بھونکنے والے دیکھو ان کے گھر کے باورچی کی شریعت پر تم سے زیادہ عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ یوں ہی نہیں دنیا میں آج یاد کرتی انہیں، اسلام ہند کی سرزمین پر پھیلا ہے۔ جب 27ویں سب ہوئی آپ کو مرشد نے بلایا تو اعلان کیا کہ آپ جونپور جائیں گے۔ اس کے بعد آپ جونپور کے لیے روانہ ہوئے، مریدوں کے ساتھ پیر و مرشد بھی آپ کے گاؤں کے باہر چھوڑنے آئے۔ جونپور آئے تو بہت ہی شان سے استقبال ہوا۔ 745 ہجری میں آپ کی آمد ہوئی۔ اپنے مسجد میں اتفاق کیا۔ ڈاکٹر سید اشرف جیلانی نے آپ کی کتاب میں لکھا ہے کہ آپ 15 سال تک ہجرت میں رہے، یعنی 760 ہجری تک آپ مکہ مدینہ، یمن، مصر، بلخ، ملتان جیسے مختلف ملکوں میں رہے۔ مکہ میں آپ کی ملاقات حضرت عبداللہ صفی یمنی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ آپ اس وقت کے ولی کامل درویش تھے۔ آپ یمنی علیہ رحمہ مزار مکہ میں ہی ہیں۔ سید علی ہمدانی سے ملاقات۔ اس وقت کے مشہور عالم دین سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ بھی حج کرنے گئے تھے۔ ایک دن محفل میں بیٹھے تھے جہاں صوفیہ علماء کی جماعت تھی، آپ کی ملاقات بھی وہیں ہوئی تھی۔ اس وقت وہ عوارف المعارف کا آئدہ فرما رہے تھے۔ پھر سید علی ہمدانی مدینہ منورہ چلے گئے۔ ایک دن وہ 400 اولیاء اللہ کی جھرمٹ میں پیشوا کی شکل میں بیٹھے تھے۔ اتنے میں مخدوم اشرف کی 6ویں کی آمد ہوئی۔
تو آپ کو دیکھتے ہی سارے اولیاء اللہ آپ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ سارے اولیاء اللہ آپ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یہ دیکھ کر سید علی ہمدانی علیہ الرحمہ سوچنے لگے، واللہ یہ مرد مجاہد کس مسنب پر فائز ہوگا جس کا احترام حرم کے اولیاء اللہ کرے۔ اس کے بعد وہ بھی آپ کے ساتھ ہو لیے۔ مصر میں آمد اور فتح کا پہاڑ۔ یہ وہ پہاڑ ہے جو مصر میں ہے، جہاں پر اولیاء اللہ چلہ کشی کرتے تھے، ان کے درجے بلند ہوتے تھے۔ یہاں فتوحات کا درجہ ملتا ہے۔ آپ بھی 40 دن تک چلہ کاٹا، اس کے بعد آپ کو وہ مرتبہ عطا ہوئے۔ عالم کا ہر ولی آپ کو مبارکباد دے رہا تھا، یہاں تک کہ ولیوں کے سلطان شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں موجود تھے۔ جیسا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شام نبیوں کی زمین ہے اور یمن ولیوں کی۔ یمن کو ولیوں کی سرزمین اس لیے بھی کہتے ہیں کیونکہ یہاں پر مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی یمن پہنچے تو 15 شعبان کی رات آئی تو آپ نے مسجد میں قیام اور عبادت کی۔ عزیزوں، یہاں پر غور کرنا ضروری ہے کہ 15ویں شعبان میں رات جاگ کر عبادت کرنا یہ صوفیہ اور اولیاء کا طریقہ ہے۔ اگر آج کوئی آپ پر فتویٰ لگائے تو اس کو فتوے لگانے دو، آپ اپنے اولیاء اللہ کے طریقوں پر چلتے رہیں، اسی میں ایمان کی سلامتی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے اس شعر سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کی سلامتی کس میں ہے، ذرا غور کریں۔ اہل سنت کا ہو بیڑا پار اصحاب رسول، اہل سنت کا ہو بیڑا پار اصحاب رسول، نظم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ یہاں پر اطرت آل تو مخدوم اشرف سمنانی جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی اطرت ہے، اور اللہ اللہ اشرفیوں اپنی قسمت پر کتنا ناز کرو کم ہے۔ نظام غریب یمنی ملاقات۔ آپ کی ملاقات اس رات نظام غریب یمنی علیہ رحمہ سے ہوئی۔ انہوں نے جیسے ہی آپ کو دیکھا آپ کے ہی ہو کر رہ گئے۔ اس کے بعد آپ نے سوانح پر سب سے معتبر کتاب لطائف اشرفی لی۔ اشرفی انہی کی دین ہے جو آپ کی سوانح کے بنیاد ہے۔ اس میں واقعات، کرامات، عبادات، قربانیاں، ریاضت، حسن و اخلاق کا تذکرہ ہے، اور سن اور وقت کے پیچھے نہیں پڑتے۔ اکثر اولیاء اللہ کی روایت اور وقت میں تبدیلی دیکھنے کو مل سکتی ہے، لیکن حقیقت وہی رہتی ہے، بس تھوڑا بہت ادھر ادھر ہو سکتا ہے، آپ کی شان نہیں۔ پھر وہ اور سید علی ہمدانی علیہ الرحمہ بھی آپ کے ساتھ رہنے لگے، پوری دنیا میں آفتاب کی مانند دین اسلام کے لیے گھوم رہے تھے۔ جب آپ کو مرشد کی یاد آئی تو 15 سال بعد مرشد کے پاس حاضر ہوئے۔ اگلے دن مرشد لوگوں نے پوچھا، اشرف کو کہیں دیکھا؟ مرشدوں نے کہا اپنے حجرے میں ہوں، کپڑے بدل رہے ہیں۔ آپ نے آواز دی، مخدوم اشرف سمنانی سے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ اشرف نے جواب دیا، حضور کمر بند باندھ رہا ہوں۔ پیر و مرشد نے کہا ذرا مضبوطی سے باندھنا اشرف۔ آپ کے پیر و مرشد کا اشارہ سمجھ گئے کہ آپ شادی نہیں کریں گے۔ اللہ اللہ، یہ ہوتے ہیں اللہ والے۔ اپنے کمر بند مضبوطی سے باندھ لیا، لیکن آپ نے سوچ لیا کہ شادی نہیں کریں گے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ 764 ہجری میں دوسرے حج پر گئے، وہاں سے دمشق کے لیے روانہ ہوئے، جہاں سیریا میں آپ کی بہن رہتی تھی۔ ان کا نکاح آل رسول اولاد غوث اعظم سید غفور رحمۃ اللہ علیہ سے ہوا تھا۔ جب آپ اپنی بہن کے یہاں چلنے لگے تو سید عبد الرزاق نور العین رحمۃ اللہ علیہ اس وقت 12 سال کے تھے، وہ بھی آپ کے ساتھ آنے کی ضد کرنے لگے۔ مجھے بھی ماموں کے ساتھ جانا ہے۔ عزیزوں، ایک بات دھیان دینے والی ہے، آپ کے بھانجے کا ضد کرنا بھی حکمت تھی، کیونکہ آپ شادی نہیں کریں گے، یہ آپ کے پیر و مرشد نے ابتلا کر دیا تھا۔
اس کے بعد خاندان چلانے کی بھی ذمہ داری ان کے لے لی۔ بات مرشد کی کیسے خالی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ تو اللہ اور اس کے رسول کے سچے عاشق ہیں۔ اس کے بعد آپ بھانجے کو لے کر آ گئے اور خود ان کو تعلیم دیتے ہوئے اپنی صحبت میں رکھتے، 1 سال میں انہیں قرآن حفظ کر لیا۔ سید عبدالرزاق نور العین، آپ حضور غوث اعظم کی اولاد میں سے ہیں۔ آج تک جتنے بھی اشرفی ہوئے سب آپ کی اولادیں ہیں، کیونکہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے شادی نہیں کی تھی اور آپ کو اپنا جانشین بنایا تھا۔ آپ کا صدر نسب کچھ یوں ہے: سید عبدالرزاق نور العین رحمۃ اللہ علیہ، سید عبدالغفور علیہ الرحمہ، سید عباس علیہ الرحمہ، اور سید بدر الدین قادری علیہ الرحمہ، سید علی علاء الدین علیہ الرحمہ، سید محمد شمس الدین قادری علیہ الرحمہ، سید صفی الدین علی قادری علیہ الرحمہ، سید ظہیر الدین علیہ الرحمہ، سید ابو نشر علیہ الرحمہ، سید ابو صالح علیہ الرحمہ، سید تاج الدین ابو بکر علیہ الرحمہ، سلطان الاولیاء شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس طرح آپ کا خاندان بہت ہی اعلیٰ خاندان ہے، اور حضور سرکار کلا رحمہ سرکار اعلیٰ حضرت اشرفی میاں حضور محدث کچھوچھوی علامہ شیخ اسلام سید مدنی میاں حضور غازی ملت شہید ہاشمی میاں آپ کی اولاد میں سے ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے گھر آپ کی آمد، تصوف میں اعلیٰ درجے پر قائم، مثنوی شریف کے مشفق، سلطان العلماء، سلطان الشریعہ حضرت مولانا جلال الدین رومی تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر آپ کی آمد ہوئی۔ ان کے بیٹے سے ملاقات کی، انہوں نے آپ کے قدموں کو بوسہ دیا اور استقبال کیا۔ آپ کا ایک بڑا ہی معروف واقعہ ہے کہ ایک مورتی میں آپ نے جانا، پتھر کی مورتی میں جانا گیا آپ کے کہنے سے۔ ایک بار آپ کے پیر و مرشد مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، گل خوانی وہ مورتی بہت پسند آ گئی کیا؟ مرید نے سر جھکا کر جواب دیا، حضور ہاں حضور۔ آپ نے کہا، جاؤ اس کے پاس اور کہو کہ اے مورتی چل، تجھے میرے مخدوم اشرف نے بلایا ہے۔ اس کے بعد وہ آپ کے پاس گئے اور کہا، اے مورتی چل، تجھے میرے اشرف نے پیر و مرشد نے بلایا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ وہ پتھر کی مورتی چلنے لگی۔ آپ نے اس مورتی جو کہ اب ایک حسین و جمیل عورت بن چکی تھی، اسی سے گل خوانی کا نکاح پڑھایا۔ آج بھی ان کو اولادیں مدراس چنئی میں موجود ہیں۔ ایسے کمالات والے تھے میرے مخدوم اشرف سمنانی۔ کچھوچا کیسے اور کیوں آئے؟ اپنے سفر جاری رکھتے ہوئے روح آباد میں کئی جگہوں پر پانی پیا، جہاں کے پانی کا ذائقہ اچھا نہیں تھا۔ جب آپ یہاں آئے تو آپ نے پانی پیا اور کہا کچھ اچھا، یعنی پہلے کے مطابق کچھ اچھا پانی ہے۔ اس کے بعد اسی جگہ کا نام کچھوچا ہی پڑ گیا اور اسی نام سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ اس کے پیچھے 2-3 مختلف روایات ہیں، جن میں سب سے معتبر روایت یہی ہے۔ آپ کے پاس کسی چیز کی کمی نہ تھی، اپنے 500 اولیاء اللہ سے ملاقات کی ہے۔ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے قلب پر یعنی ان کے تابع ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو قوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تھی، اللہ نے آپ کو وہی صرف بخشا تھا۔ کوڑوں کا کوڑ دور کرنا اور مردوں کو زندہ کرنا یہ آپ کے کمالات میں تھا، لیکن ایک بات ضرور یاد رکھنا کہ انبیاء کا مرتبہ اولیاء صحابہ سے بڑا ہوتا ہے، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ آپ سے زیادہ تھا، اس بات میں کوئی شک نہیں۔ آپ کا آستانہ یوپی کے ضلع امبیڈکر نگر کچھوچا شریف میں ہے، جہاں 27-28 محرم کو آپ کا عرس منایا جاتا ہے۔ آپ ایک بہترین خطیب بھی تھے اور عالم دین تھے۔ آپ کی اولادیں آج بھی زمانے بھر میں آپ کا فیضان لٹا رہی ہیں اور تا قیامت تک آپ کا فیضان جاری و شاری رہے گا۔ سر کٹائیں گھر لٹائیں اہل بیت مصطفیٰ، سر کٹائیں گھر لٹائیں اہل بیت مصطفیٰ،
حسر تک دیکھا حسر تک ایسا گھرانہ ڈھونڈتے رہ جاؤ گے، حسر تک ایسا گھرانہ ڈھونڈتے رہ جاؤ گے۔